नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबी मुकाबले में क्या ड्रामाई मोड़ आया है और इन दोनों के दरमियान जो सेनेट का मुकाबला होना है उसका एक तरह से गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया है। इस पूरे मामले में वो कौन से चार अरकान थे जो इधर से उधर हुए और इस तरह ये जो पूरी गेम थी यानी ये पूरी सियासी बाजी पलट कर रह गई। आपको ये भी बताएंगे कि इस पूरी गेम के पीछे असल में दो किरदार कौन थे, उन्होंने पिछले 3 दिन में किस नौयत की सरगर्मियां की और ये जो पूरा खेल है ये किन शराइत पर खेला गया और इस पूरे खेल का मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान से क्या ताल्लुक है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौज़ूआत पर, यानी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबी मामले में क्या ड्रामाई मोड़ आया है और इस पूरा ये जो इंतखाबी मार्का है इसका क्या गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है। पहले तो आपको इसी मामले से जुड़ा एक इंतहाई दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो पूरे आदादो शुमार हैं ये इधर से उधर कैसे हुए। तो मामला यह है कि एक आला सतह का इजलास हुआ और ये जो इजलास था इसमें कुछ आदादो शुमार पेश किए गए। ये इजलास असल में इसलिए हो रहा था कि पीडीएम ने जो एक बहुत हाइप क्रिएट की थी और एक बहुत बड़ा दावा किया था कि उन्हें कुछ खास हलकों ने यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से कुछ खास किस्म की यकीन दहानियां करवाई हैं और वो यकीन दहानियां जो है उनमें ये दावे किए जा रहे थे कि यूसुफ रजा गिलानी हफीज शेख को हराकर सेनेट में एक बहुत बड़ा अपसेट कर सकते हैं और जब ये अपसेट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आएगी वो भी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जो तहरीके अदम एतमाद का फैसला होना है वो भी कौमी असम्बली के अरकान ने करना है। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो इजलास हो रहा था इसमें कुछ नरम और कुछ गर्म किस्म के आदादो शुमार पेश किए गए और ये एक हुकूमती इजलास था। इस इजलास में किस किस्म के आदादो शुमार पेश किए गए पहले आपको वो बताते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कौन से चार अरकान इधर से उधर हुए जिसकी वजह से ये पूरी गेम ही उलट गई। तो आपको बताएं कि इस इजलास में जब आदादो शुमार का जायजा लिया गया तो पता चला कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त कौमी असम्बली में अपनी जो उसकी नशिस्तें हैं वो 156 हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ की एक बहुत अहम इत्तेहादी काफ लीग जो हर नाजुक मौके पर हुकूमत को ब्लैकमेल करती है उसके पास 5 अरकान हैं कौमी असम्बली में, जबकि एमक्यूएम के पास 7 अरकान हैं और एमक्यूएम के अरकान के बारे में भी हाल ही में ये इंकशाफ हुआ था कि पिछले सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने पीपल्स पार्टी के हाथ अपने वोट फरोख्त किए थे। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है उसके पास 5 अरकान हैं। जीडीए ये भी हुकूमत का एक इत्तेहाद है, इसके पास 3 नशिस्तें हैं। शेख रशीद के पास सिर्फ 1 नशिस्त है, अगरचे सिर्फ 1 नशिस्त के बदले उनको वजारत दाखिला मिली हुई है और जमहूरी वतन पार्टी का भी 1 रुकन है। और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इसकी नशिस्तों की कुल तादाद 22 है इस वक्त। यूं हुकूमत और हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो पूरी उनकी नशिस्तें मिलाकर 178 का फिगर बनता है और 172 का वो फिगर है जिसे मैजिक फिगर कहा जाता है, जिसे डिसाइसिव फिगर कहा जाता है कौमी असम्बली में 342 के अरकान में। यानी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास सिर्फ 6 से 7 अरकान जो हैं वो इस 172 के फिगर से ज्यादा हैं। अब उसके बाद हुआ क्या, एक तो मामला आपको बताएं कि कौमी असम्बली में 4 आजाद अरकान भी मौजूद हैं। इसके बाद इसी इजलास में अपोजिशन के फिगर जो हैं वो कुछ रखे गए और उसके बाद इन फिगर्स का जायजा लेने के बाद इस मामले में एक मोड़ भी आ गया। तो जब अपोजिशन के फिगर रखे गए यहां पे तो पता चला कि नून लीग के पास इस वक्त कौमी असम्बली में 84 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के पास कुल मिलाकर 54 अरकान हैं। बीएनपी मैंगल उसके पास इस वक्त कौमी असम्बली में 4 अरकान हैं,
MMA یعنی متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 ارکان ہیں، اور ANP جس کے پاس صرف ایک نشست ہے، وہ بھی وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتی رہتی ہے، تو اس کے پاس کل جو قومی اسمبلی میں صرف ایک نشست ہے۔ یوں اپوزیشن کا جو پورا اتحاد ہے، یعنی PDM کا جو اتحاد ہے، اس کے پاس کل ملا کر 160 نشستیں ہیں۔ اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ کیا آیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ کون سے ارکان ہیں جو سینٹ کے انتخابات میں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، یعنی باضابطہ طور پر وہ منتخب بھی ہو گئے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ ان میں ایک تو PTI کے امیدوار ہیں، اور وہ ٹیکنوکریٹس کی نشست پر آئے تھے۔ PTI کے اندر نووارد بھی تھے، ان کے اوپر بڑے تحفظات بھی تھے PTI کے لوگوں کے، لیکن بہرحال یہ جو امیدوار تھے یعنی علی ظفر، یہ ٹیکنوکریٹ نشست پر بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ اسی طرح نون لیگ کے جو اعظم تارڑ ہیں وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اور اعظم تارڑ جو ہیں ان کا جب ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا تو ان کے ٹکٹ کے اوپر بھی مسلم لیگ نون کے اندر سے بہت سی آوازیں اٹھی تھیں۔ اور خواتین کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں ان میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ PTI کی امیدوار ڈاکٹر زرکا وہ منتخب ہو گئی ہیں، جبکہ نون لیگ کی جانب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر سعدیہ عباسی بھی سینٹ کی ممبر منتخب ہو گئی ہیں۔ یہ رزلٹس تو باقاعدہ آ گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے 4 ارکان ہیں جو ادھر سے ادھر ہوئے اور انہوں نے پوری یہ گیم جو ہے وہ پلٹا دی۔ ایک تو آپ کو بتائیں کہ PDM کا یہ جو نیا اجلاس ہوا ہے اس میں PDM نے ایک نئی چال بھی چلی ہے اور ایک نئی حکمت عملی بھی بنائی ہے، اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ یہ پہلے جو کہا جا رہا تھا اور پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو لانگ مارچ ہوگا، جو 26 مارچ کی جس کے لیے ڈیٹ دی گئی تھی، کہ وہ صرف ایک دن کا ایونٹ ہوگا اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی اس بات پر زور دے رہی تھی کہ یہ ایونٹ بس ایک دن کا ہو اور کوئی دھرنا وغیرہ نہ دیا جائے، لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا موڑ بھی ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ PDM کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو دھرنے میں تبدیل کیا جائے گا، اور یہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا ہوگا، یعنی اس کی کوئی مدت نہیں ہوگی کہ یہ 2 دن میں ختم ہوگا، 3 دن میں ہوگا۔ تو کوشش یہ ہے PDM کی کہ اس طرح کا دھرنا دیا جائے جیسا تحریک انصاف نے دیا تھا، جو کہ 126 دن کا دھرنا تھا، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا تھا، اور اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ اس دھرنے کو طوالت دینا بھی بڑا مشکل ہوگا اور اس کا نتیجہ کوئی خاص نکلے گا نہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں کہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا جو انتخابی معرکہ ہے اس میں کیا ٹوسٹ آیا ہے اور ساری نمبر گیم اصل میں تبدیل کیسے ہوئی ہے۔ تو پہلے آپ کو بتائیں کہ یوسف رضا گیلانی نے ایک بہت ہی خاص قسم کی چال چلی تھی، اور اس چال کے اصل میں 2 حصے تھے۔ اس کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ انہوں نے بڑی تیزی سے جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی ہیں ان سے ملاقاتیں کی تھیں اور ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی تھی۔ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ آصف علی زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو گو اہیڈ دیا تھا کہ اگر کچھ ارکان جو ہیں ان کو خریدنا بھی پڑتا ہے تو آصف علی زرداری اس کے لیے مالی وسائل فراہم کریں گے، یعنی پیپلز پارٹی اس کے لیے مالی وسائل فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے ایک اور چال یہ بھی چلی کہ جو ارکان یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اور وہ ڈی سیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو پھر کسی ضمنی الیکشن میں ان کی مخالفت نہیں کی جائے گی اور PDM ان امیدواروں کی حمایت کرے گی۔ اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی نے جو ایک سیاسی گیم کی تھی، وہ سیاسی گیم یہ تھی کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے جو 4 آزاد ارکان تھے جو کہ بہت کلیدی رول ادا کر سکتے ہیں سینٹ کے اس الیکشن میں، یعنی جو حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان جو ایک مارکہ ہونا ہے، ان سے ملاقات کر کے ان کو آن بورڈ لے لیا تھا۔ لیکن اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آیا ہے، اور وہ ڈرامائی موڑ یہ ہے کہ جن 4 آزاد ارکان سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور یہ جو ان کے پوٹینشیل ووٹر تھے جنہوں نے ان کو ووٹ دینے تھے، ان میں سے محسن داوڑ اور علی وزیر کے تو وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور اگر ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروبیبلی یہ سینٹ الیکشن میں ووٹ نہیں دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم معاملہ ہوا ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے
کہ اپوزیشن گئی تھی الیکشن کمیشن میں اور اپوزیشن نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے جو ارکان اسمبلی اس وقت حراست میں ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں تاکہ وہ قومی اسمبلی میں جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوگا تو اس میں وہ ووٹ ڈال سکیں. لیکن الیکشن کمیشن نے اس معاملے پر ہاتھ کھڑے کر دیا اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ دائرہ کار جو ہے یہ تو سپیکر کا دائرہ کار ہے اور سپیکر جو ہیں انہوں نے اب تک یہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے اور معذرت کر دی ہے. اس وقت خواجہ آصف جو ہیں وہ بھی حراست میں ہیں, شہباز شریف حراست میں ہیں, خورشید شاہ بھی حراست میں ہیں. تو اس طرح یہ 4-5 کا فگر جو ہے یہ بھی اپوزیشن کو ایک دھچکا لگا ہے اور یہ بھی کم ہو جائے گا. دوسری طرف جو آزاد ارکان ہیں وہ ایک الگ دھچکا ہے. تو یہ جو پورا فگر اب ملایا جائے تو یہ ایک غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جو نظر آ رہا ہے اور جو اسیسمنٹ ہے بطور صافی میری اور جو دوسرے حلقوں کی وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہونا ہے اس میں حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی کے خلاف میدان مار لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.